یہ قصہ تب کا ہے جب دنیا بالکل نئی تھی۔ زمین نے ابھی کسی خون کی بو نہیں سونگھی تھی۔ انسان گناہ کے مفہوم سے بھی واقف نہ تھا۔ اسی وقت شیطان نے خاموشی سے برائی کا بیج انسان کے دل میں لگا دیا۔ یہ برائی کسی بیرونی دشمن کے ہاتھوں نہیں آئی بلکہ خود انسان کے اندر سے اٹھی، اور اس برائی کا پہلا نام تھا قابیل۔ گناہ تو وہ کر بیٹھا، لیکن اسے اس کی کیا دردناک سزا ملی، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا ناہید اور آپ دیکھ رہے ہیں رہبر کامل۔ قابیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ وہ پہلا انسان تھا جس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش کو ترجیح دی، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے انسانی تاریخ کا رخ بدل گیا۔ قدیم تفسیری روایات کے مطابق حضرت آدم کے بچوں کی شادی کے لیے ایک الہی اصول مقرر تھا کہ ہر جوان جوڑے کے لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے کی لڑکی سے کی جاتی تاکہ نسل پاک رہے۔ قابیل اپنی ہی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ اللہ کے حکم کے مطابق اسے اپنے بھائی حابیل کی جڑواں بہن سے نکاح کرنا تھا۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں جھگڑا پیدا ہوا۔ یہ جھگڑا صرف ایک شادی کا نہیں تھا بلکہ خواہش نفس اور حکم الہی کے تصادم کا تھا۔ یہیں سے شیطان نے اپنا کام شروع کیا۔ وہی شیطان جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اب آدم کی اولاد کو نشانہ بنا رہا تھا۔ اس نے قابیل کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ وہ بڑا ہے، طاقتور ہے، زمین پر محنت کرتا ہے، پھر وہ کیوں کسی اور کے حکم کا پابند ہو۔ یوں حسد نے جنم لیا اور حسد نے نافرمانی کو جنم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس جھگڑے کا فیصلہ اللہ کے سپرد کیا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ دونوں بھائی قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول ہوگی وہ حق پر ہوگا۔ حابیل نے دل کی گہرائی سے خالص نیت کے ساتھ اپنی بہترین بھیڑ قربان کی۔ قابیل نے محض رسم پوری کرنے کے لیے اپنی خراب فصل پیش کی۔ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جبکہ قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ یہ منظر قابیل کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے اللہ کا فیصلہ نہ مانا بلکہ اسے اپنی توہین سمجھا، اور قابیل کو کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا، بھائی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کا پروردگار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ اس انتہا تک پہنچ جائیں گے کہ مجھے قتل کر دیں گے تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنے ساتھ اٹھائیں گے۔ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے والا گویا مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر پر اٹھا لیتا ہے۔ لیکن قابیل کے دل میں یہ بات اترنے کے بجائے آگ بن گئی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، اور یوں انسان نے پہلی بار انسان کا خون بہایا۔ یہ صرف ایک فرد کا قتل نہیں تھا، یہ انسانیت میں برائی کے داخل ہونے کا اعلان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن شرم اور لحاظ کی وجہ سے اس نے بھائی کا ہاتھ نہ روکا۔ حابیل اور قابیل کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر وجہ کے قتل کرے جو کہ زمین میں فساد مچانے والا نہ ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی ایک جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ہونے والے ہر ناحق قتل کا ایک حصہ قابیل پر ہوگا، کیونکہ اس نے یہ راستہ سب سے پہلے کھولا۔ قتل کے بعد قابیل کو کوئی سکون نہ ملا۔ اللہ کی طرف سے اس پر لعنت کی گئی۔ اسے بتایا گیا کہ اب زمین اسے قرار نہیں دے گی، وہ بھٹکتا پھرے گا، خوف اور بے چینی اس کا مقدر ہوں گے۔ وہ اپنے بھائی کی لاش کے سامنے کھڑا حیران تھا کہ اب کیا کرے۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کھود کر دوسرے مردہ کوے کو دفن کیا۔ تب قابیل کو احساس ہوا کہ وہ ایک پرندے جتنا بھی عقل مند نہ ہو سکا، مگر یہ ندامت دل کی اصلاح نہ بن سکی۔ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی دنیاوی سزا فوری طور پر اس طرح دی گئی کہ اس کی پنڈلی اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئی، اور جس طرف سورج کا رخ ہوتا اس کا چہرہ بھی از خود ادھر ہی گھوم جاتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسے یہ رسوائی اور عذاب ملا، جبکہ آخرت کا عذاب سخت اور اپنی جگہ قائم ہے۔ روایات کے مطابق قابیل اس جرم کے بعد حضرت آدم کے خاندان سے
ڈرتے مارے دور بھاگ گیا۔ وہ مشرق کی ویران علاقوں میں جا پھنسا جہاں انسان کم اور تنہائی زیادہ تھی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں قابیل اللہ سے مزید دور اور شیطان کے مزید نزدیک ہوتا چلا گیا۔ شیطان نے اسے مایوسی، خوف اور اندھیرے میں گھیر لیا۔ یہیں سے قدیم قصصی روایات کے مطابق آتش پرستی کا آغاز ہوا۔ شیطان نے قابیل کو یہ جھوٹ سکھایا کہ جس آگ نے قربانی کی وہی اصل طاقت ہے۔ قابیل نے اس جھوٹ کو سچ مان لیا۔ اس نے آگ کو مقدس سمجھنا شروع کیا، اس کے گرد رسومات ادا کی اور اسے قوت و قبولیت کی علامت مان لیا۔ لیکن آگ بے قابو تھی، کبھی بھڑکتی، کبھی بجھ جاتی۔ انسان ایسی چیز کو مستقل معبود نہیں بنا سکتا جسے قابو میں نہ رکھا جا سکے۔ چنانچہ شیطان نے اگلا قدم اٹھایا۔ اس نے کہا کہ اگر طاقت نظر نہیں آتی تو اس کی علامت بنا لو۔ یوں پتھر تراشے گئے، آگ کی علامتیں بنیں اور آہستہ آہستہ علامات عبادت بن گئی اور عبادت شرک میں بدل گئی۔ یہی بت پرستی کا پہلا قدم تھا۔ انسان نے خالق کے غیب کو چھوڑ کر نظر آنے والی چیز کو اپنا معبود بنا لیا۔ قدیم روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ قابیل نے انسانوں کی پاک نسل سے ہٹ کر جنات یا شیطانی اثر رکھنے والی مخلوق میں شادی کی۔ یہ بات عقیدے کا حصہ نہیں مگر عبرت کے طور پر بیان کی جاتی ہے کہ اسی وجہ سے اس کی نسل میں انسانیت کی نرمی کے بجائے درندگی، وحشت اور سرکشی غالب آ گئی۔ اس کی اولاد میں قتل، ظلم، شہوت پرستی، جادو، شرک اور بت پرستی عام ہو گئی۔ گناہ ان کے لیے فرد کا عمل نہیں بلکہ تہذیب بن گیا۔ جب زمین فساد سے بھر گئی اور برائی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ نے طوفان نوح کے ذریعے زمین کو پاک کیا۔ اکثر روایات کے مطابق قابیل کی فاسد نسل اسی طوفان میں مٹا دی گئی اور انسانیت کو نئی شروعات حضرت شیث کی پاک نسل سے ادا کی گئی۔ قابیل کی کہانی ہمیں اس لیے خوفزدہ کرتی ہے کہ وہ کوئی دیو یا افسانوی کردار نہیں تھا، وہ ہم جیسا انسان تھا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ برائی کسی ترقی یافتہ دور میں نہیں آئی بلکہ انسان کے آغاز میں ہی شیطان کے ذریعے داخل ہو گئی۔ حسد، نافرمانی، قتل اور شرک، یہ سب ایک ہی زنجیر کے کڑے ہیں اور اس زنجیر کا پہلا حلقہ قابیل تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ کہانی آج بھی زندہ ہے، کیونکہ شیطان آج بھی وہی وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان آج بھی وہی غلطی دہرا رہا ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔